اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، میں آپ سب کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہوں۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خصوصی رمضان کی یہ نشریات جو یکم رمضان سے جاری ہے الحمدللہ، اور 24 روزے الحمدللہ ہمارے مکمل ہوئے۔ آج اللہ رب العزت نے ہم پر پھر مہربانی فرمائی کہ ہمیں تاقرات نصیب فرما دی۔ 25 رمضان المبارک کی تاقرات، ممکنہ شب قدر، کس طریقے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اور وہ رب کی رحمت جو باہیں پھیلا کر ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے کہ میرا بندہ آ جائے، مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اس کی توبہ کروں اور اس کو میں بخش دوں۔ کیا ہم اپنی بخشش کروانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے ان ساعتوں میں ہر لمحے نہ جانے کتنے لاکھوں لاکھ لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات اور ان لمحات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ شراب کا عادی، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان کا بغض، حسد، کینہ رکھنے والا انسان جو اپنے دل میں یہ سب میل رکھتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ تو مغفرت کیسے ہوگی؟ یہ انسان ایسے کیا اعمال کرے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی بخشش کا پروانہ عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رب سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے درمیان ایک ایسے اپنے شعبے کے ایسے عظیم لوگ موجود ہیں الحمدللہ، جو ملکی سطح پر پہچانے جاتے ہیں۔ علماء آتے ہیں، نعت خواں آتے ہیں، قرہ حضرات کی تلاوت قرآن سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان آج ہمارے خصوصی مہمان نوجوان عالم دین مفتی جناب سعد خان صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ۔ مفتی سعد خان ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے ایک ایسے نوجوان عالم دین جنہوں نے OA لیولز کیا اور اس کے بعد علیمیہ اسلامک سینٹر سے ناظم آباد کراچی سے اپنا درس نظامی مکمل کیا، اس کے بعد مفتی کی سند حاصل کی اور ماشاءاللہ سے درس و تدریس کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں۔ ہمارے پاس سیرت انسائکلوپیڈیا ریسرچ کی بھی ٹیم یہاں پر موجود تھی جو آئی تھی، جنہوں نے بتایا تھا کہ سیرت ریسرچ سینٹر اسلام کے لیے کیا کام کر رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ دنیا کی تاریخ اسلام میں ایک ایسا عظیم کام سیرت انسائکلوپیڈیا تشکیل دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس پوری ٹیم کو سلامت رکھے جو پوری دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی واجب الاحترام جناب قاری محمد حسین آرائیں صاحب موجود ہیں، اور کل علی امام بھائی ایبسنٹ تھے کیونکہ کچھ طبیعت ناساز تھی، لیکن آج ان کو دیکھ کر ہمیں تازگی مل گئی ہے۔ ڈاکٹر علی امام بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے نمائندہ خصوصی عدنان حفیظ بھائی۔ بہت شکریہ عدنان بھائی، مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ سب بھائی۔ قاری صاحب تلاوت کلام پاک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف توبہ اختیار کرو اور اس کے اطاعت گزار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ قائد صاحب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنی آیات ربانی کی آپ تلاوت روزانہ کرتے ہیں، ان میں جو جو احکامات اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، اللہ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ ناظرین، رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات میں لے رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ اس کے بعد بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارے عالم اسلام کے معروف نعت خواں مظہر اشرفی بھائی ہمیں جوائن کریں گے اور حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کا بھی شرف حاصل کریں گے۔ مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خصوصی نشریات۔ الحمدللہ آج 25ویں شب، 25ویں تاکرات، ممکنہ شب قدر۔ اللہ رب العزت اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج ہمارے خصوصی مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، عالم اسلام کے معروف ثنا خواں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جو پوری دنیا میں ماشاءاللہ سفر بھی کرتے ہیں حضور کی نعت کی برکت سے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پہ جن کو آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدہ برد شریف پڑھتے ہوئے، اور زمانہ طالب علمی میں الحمدللہ میں نے مظہر بھائی کے ساتھ سفر بھی کیے ڈومیسٹکلی۔ پاکستان میں ہم اسکولز کی طرف سے جاتے تھے، مقابلہ نعت میں شرکت کرتے تھے، اور ماشاءاللہ سے مظہر بھائی ہمیشہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے پورے خانوادے کو بہت برکتیں عطا فرمائے، ان کی والدہ کی بڑی محنت ان کے پیچھے، ظفر بھائی ان کے بھائی، اور اللہ تعالی ہمارے مظہر بھائی کی خوب درجات بلند فرمائے۔ اچھے لوگوں کی صحبت کا اثر ہے۔ حافظ مظہر اشرفی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مظہر بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ سر۔ میں سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ماشاءاللہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی ٹیم کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ عظیم کی برکتیں آمین آمین۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کا نذرانہ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ ہمارے انتہائی سینئر میرے بڑے بھائی علی بھائی تشریف فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ علی بھائی کے علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ کلام بہت پسند فرماتے ہیں، اسی کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ سکون پایا ہے بے کسی
سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حسرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، خیال حسرت جب آ گیا ہے، خیال حسرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل، تلاش جانا میں کتنی منزل، خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل، خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، خیال حسرت
حسرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا سبحان اللہ مظہر بھائی، اللہ رب العزت آپ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں نذران عقیدت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس سوز کے ساتھ آپ حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں مزید آپ کو گداز نصیب فرمائے اور مزید آپ کے اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتیں آمین آمین. سعد بھائی، 25ویں شب رمضان المبارک کی طاق رات، ممکنہ شب قدر، اللہ رب العزت کی رحمت جوش پر ہے کہ وہ قرآن مجید میں جس طرح آیات ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان لوٹ آ کہ تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑا کریم ہے تیرا رب. کس طرح بندہ آئے سجدہ ریزی کرے اپنی مغفرت کروا لے. ارشاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو حضرت نے سما باندھ دیا، اور پھر جس طرح آپ نے اللہ رب العزت نے قرآن میں اکثر مقامات پر کہا ہے کہ توبہ کرو، اور پھر شان کیسی ہے کہ توبہ کرو، میں معاف کرنے والا بھی ہوں اور معاف کرنے پر قادر بھی ہوں اور معاف کرنے پر خوش بھی ہوتا. ماشاءاللہ. آپ نے دنیا میں حضرات دیکھے ہوں گے، آپ کسی سے مانگیں تو منہ بنا لیتے ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھ سے مانگو، میں دینے پر قادر بھی ہوں اور پھر دینے پر خوش بھی ہوتا. کہیں سے ایسے کوئی دینے والا تو کوئی ڈھونڈ کر لائے. اب جس طرح آپ نے کہا 25ویں شب ہے، خاصتاً یہ جو راتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلے کی قوموں کا پتہ لگا، ان کی عمریں 800 سال 900 سال 1000 سال، تو وہ دیکھتے تھے کہ پہلی امتیں اتنے اجر کریں گی، ان کو اتنے ثواب ہیں، میری امت جن کی عمریں تھوڑی ہیں وہ کیسے ان تک پہنچ سکتی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ایسی راتیں عنایت فرمائی اور فرمایا میرے محبوب آپ کے لوگ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اگر آپ کے لوگ، آپ کی امتی ایک رات، اس رات بھی سجدہ ریز ہو کر مجھ سے مانگیں تو ان کی عبادتیں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہو جائیں گی. تو یہ دیکھیں، یہ صرف اور صرف کس کی فضیلت ہے؟ یہ صرف ہمیں فضیلت اس لیے مل رہی ہے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اور پھر یہ طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں اب 25ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر ہے، اور علماء نے اس کو بھی شب قدر زیادہ ممکنہ لکھا ہے، 27ویں کا بھی لکھا ہے. اب ان راتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان راتوں میں سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کریں، یا رب کریم ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے سامنے آ گئے ہیں. اور کیا حضرت اقبال نے فرمایا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. ایک سجدہ اللہ کے سامنے کریں. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارا وہ ایمان مضبوط نہیں ہے. ابھی بدر کا بھی دن گزرا ہے، اقبال فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے آج بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں. اسد بھائی وہ وہی اللہ ہے جو صحابہ اونٹ مر جاتے تھے 2 نفل پڑھتے تھے، اپنے مردہ اونٹ زندہ کرا دیتے. آج ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ میرا رب میری بات سنے گا. اللہ رب العزت کیوں نہیں سنیں گے؟ جیسے آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں آؤ میری طرف آؤ، آؤ میری طرف لوٹ کے آؤ. میں جس طرح وہ والدہ ہوتی ہے نا، اس کا کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے. ایک مثال میرے ذہن میں، ایک والدہ کا بچہ گم ہو جاتا ہے، اور والدہ ہر کسی کو بولتی ہے میرا بچہ گم ہو گیا، میرا بچہ. پھر وہ اشتہار لگواتی ہے میرا بچہ کسی کو دکھ جائے، وہ لوٹ آئے، اگر اس نے کچھ بھی کیا میں معاف کر دوں گی، اس کو میرا بچہ آ جائے. اللہ رب العزت اسی طرح قرآن میں کہہ رہے ہیں بھٹکے ہوئے، یہ نہیں کہ اے بٹ آ جا، تو ایک بار آ تو صحیح. اللہ رب العزت پھر حدیث کے اندر فرماتے ہیں جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، جو ایک ہاتھ بڑھاتا ہے میں دونوں ہاتھوں سے اس کا استقبال کرتا ہوں. پھر مجھے بتائیے کہ اس رب کی طرف کیوں نہ لوٹیں؟ ہم کیوں آج کل اس دنیا میں اس شیطان کی گمراہیوں میں گمراہ ہیں؟ ہم اپنے رب کی طرف سجدہ ریز کیوں نہ ہو، جو اتنا بڑا مالک ہے، جو اتنا غفور و رحیم ہے، جو اتنا رحمان ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سب سے جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری اپنی صفت وہ غفور و رحیم، قرآن میں بار بار، اور 70 گناہ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اب پھر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو یہ محض انسان کی بے بختی ہے اور کچھ بھی نہیں. سعد بھائی آج کا جوان جو ہے نا مصروف ہے موبائل فون میں، بالکل ایسا، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹائم نہیں مل رہا اس کو سجدہ کرنے کا. میں آپ کو ایک بات کہوں، میری نظر میں نے اس دن بھی ایک بات کی تھی کہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں بہکا دیتی ہیں. ایک تو انسان کا اپنا نفس ہے،
ہمارے جو اپنا نفس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا جہاد بالنفس سب سے افضل جہاد ہے. ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں اور فرماتے ہیں ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ کر جائیں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جہاد؟ کہا نہیں، اصل جہاد یہ ہے ٹو کمپیٹ یور سیلف ایوری ڈے، اپنے آپ کے ساتھ ہر دن مقابلہ کرنا. فجر کا ٹائم ہوگا، آپ کو اسی وقت نیند آ جائے گی، اس وقت لڑنا، کھڑے ہونا. اللہ رب العزت اذان دے رہے ہیں، صحابہ فرماتے تھے جیسی اللہ اکبر آواز آتی تھی، جو بھی کام کر رہے ہوتے اسی وقت چھوڑ دیتے تھے. اب اللہ کا قانون شروع ہو گیا. اب شیطان اور ہمارا نفس ہمیں اس سے لڑنا. دوسری چیز جو ہمیں بہکاتی ہے وہ شیطان ہے. سر مبین ہے، عدو مبین ہے، ہمارا دشمن ہے. ہمیں یہ چالیں ہیں شیطان کی، بار بار ان چالوں سے ہمیں بہکاتا ہے. تیسرا ہمارے اپنا معاشرہ ہے. عموماً اسد بھائی ہوتا یہ ہے کہ گو ود دا فلو کے ہم لوگ ہیں، جیسے ٹرینڈ چل رہا ہے اس ٹرینڈ کی طرف ہم بھی پیچھے چل جائیں. اب میں آپ کو کیوں، میں بھی نوجوان طبقے، اگر ہمارے ہاں نوجوان طبقے میں کوئی داڑھی رکھ لے، بھائی تو بھی نے بھی داڑھی رکھ لی، کوئی ٹوپی پہن لی، مسجد آ جائے رمضان 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہم تانے دیتے ہیں. اب تو بھی ہم اب نے ایک بات، کیا مولوی ملا بن گئے. دیکھیں ہمارے ہاں پھر ہم تنقید برداشت نہیں کر سکتے. تو اگر ہم میں اللہ رب العزت کا خوف آتا بھی ہے تو 5-6 دن کے اندر چلا جاتا ہے. تو ہم لوگ اصل میں بحیثیت قوم ہم ایک ٹرینڈ سیٹر لوگ ہیں، گو ود دا فلو والے لوگ ہیں. لیکن اصل کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنی شخصیت کو سنوارے، معاشرے میں تبدیلی بھی پیدا کرے، اپنے آپ میں بھی تبدیلی پیدا کرے اور دن بدن اپنی شخصیت کو سنوارے. اور نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ جب یہ نوجوان اس موبائل فون سے ہی، میں موبائل فون کو غلط نہیں کہہ رہا، اس موبائل فون سے ہی وہ صرف اور صرف یہ دیکھنے شروع کر دیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی، اس کو سننا شروع کر دیں. آپ یہ دیکھیے انشاءاللہ مسجد میں قطاریں لگ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی بھائی اپنے اندر تبدیلی پیدا کیسے کریں، میں اس پر آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. سعد بھائی کی گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین، رمضان ہماری شان میں یہاں پر ہم لے رہے ہیں مختصر وقفہ، انشاءاللہ لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات جاری ہے، کہیں مت جائے گا. انشاءاللہ مختصر سے لمحات ہیں، کچھ لے کر اٹھیں. ٹی وی اسکرین کے آگے جب اللہ نے آپ کو بٹھا دیا ہے تو کچھ لے کر اٹھیں. وقفہ. ویلکم بیک ناظرین، میں آپ سب کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہوں. رمضان ہماری شان گفتگو جا رہی ہے، نعت بھی ہوئی، تلاوت بھی ہوئی. سعد خان بھائی نے ماشاءاللہ کیا خوبصورت گفتگو فرمائی توبہ کے اوپر. ناظرین، 25ویں طاق رات رمضان المبارک کا عظیم روحانی مہینہ جو ہمیں فیضیاب کر رہا ہے، وہیں ہمارے آج بدقسمتی سے پوری دنیا جانتی ہے آج کراچی، جامعہ کراچی میں جس طریقے سے خودکش حملہ ہوا، کئی ہلاکتیں ہوئیں، غیر ملکی لوگ اس میں چائنیز مارے گئے، 4 پروفیسر حضرات کی خبریں ہیں. اس درمیان اس موقع پر سب سے پہلے تو اس ثانیے پر انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب عزت جو ہے ہماری جامعہ کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری افواج کی حفاظت فرمائے. ہمیں اس موقع پر جوائن کیا ہے جامعہ کراچی کے شکیل اوج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ڈاکٹر حسان اوج بھائی نے، جو کہ سینڈیکیٹ ممبر ہیں جامعہ کراچی کے. حسان بھائی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر. مزاجی گرامی بخیر حسان بھائی؟ الحمدللہ. حسان بھائی، بہت ہی افسوس کے ساتھ آپ جامعہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں، وہاں پڑھاتے ہیں، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. جامعہ کراچی میں آج ہونے والے حادثے کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے؟ سر، میں آج کے واقعے میں بہت زیادہ دکھی ہوں، بہت ڈپریس ہوں، اس لیے کیونکہ یہاں پر میں بچپن سے رہا ہوں اور جامعہ تو میرا گھر ہے، اور یہ واقعہ جو ہے خودکش دھماکہ جامعہ کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ پہلا سانحہ ایسا ہوا ہے. اور اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ ایک ہوتا ہے کہ فورن جو ہمارے نیشنلز، جو چائنیز نیشنلز ہیں، وہ ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں. سی پیک کے حوالے سے وہ ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم دینے آئے چائنیز کی. اور اس میں 3 جو ہے شہادتیں ان کی ہوئی ہیں، اور پھر جو ہے ایک جو ہمارے پاکستانی بھائی تھے وہ جو ڈرائیو کر رہے تھے کار، وہ ان کی ہوئی ہے. باقی 3 لوگ زخمی ہیں، ان میں سے بھی ایک چائنیز پروفیسر ہے. 3 سے 4 چائنیز حضرات اس میں انتقال کر گئے، مر گئے ہیں. اور جو ہے اور کون لوگ ہیں؟ اور ایک پاکستانی ہے ہمارے بھائی. ٹوٹل 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 3 جو ہے زخمی ہیں.
تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو تھریٹس ہیں پورے پاکستان میں، آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ یہ اعلان ہے کہ بھئی ہم سی پیک کے حوالے سے چائنیز جتنے بھی کام کر رہے ہیں ان کو ہائی رسک پہ ہیں وہ، اس کے باوجود اپنی جان کا رسک لے کے وہ ہمارے ملک میں سرو کرنے آئے ہیں، اور ان کی سیکورٹی پہ جامعہ کراچی بہت زیادہ دھیان دیتی ہے. ان کو ان کی جو لوکیشن ہے اس سے نکلنے نہیں دیا جاتا، اور نکلتے ہیں تو رینجرز کی موجودگی میں. انفیکٹ جب وہ جا رہے تھے اس وقت بھی رینجرز اہلکار ان کے ساتھ تھے اور وہ بائکوں پہ تھے اور وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو اتنی سیکورٹی کے باوجود بھی یو کین ناٹ اسٹاپ سوسائڈ بامبنگ. تو سوسائڈ بامبنگ جو ہوئی ہے اس پہ بہت زیادہ ایک پوری دنیا کو میسج گیا ہے کہ خاص طور پہ چائنا جو ہے گورنمنٹ ان کو میسج گیا ہے کہ وہ لوگ اب آتے ہوئے گھبرائیں گے، سی پیک کو نقصان ہو سکتا ہے. پھر ہمارے طالبات جو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں ان کو، کیونکہ ایسی بات ہے جب ایک ایسے حادثات ہوتے ہیں ٹارگٹ بھلے کوئی بھی ہو، جو اس طرح اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نشانہ بن جاتے ہیں. حسان بھائی یہ بتائیے کہ آپ جامعہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں، لاکھوں طلباء کراچی یونیورسٹی میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اکتساب فیض کرتے ہیں، اساتذہ سے سیکھتے ہیں. جب اس طرح کا کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو طلباء پر کیا اس کے اثرات پڑتے ہیں؟ آپ جیسی شخصیات جو وہاں رہائش پذیر ہیں، آپ لوگوں کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، فیلنگز کیا ہوتی ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ مطلب ایک ایسے المناک حادثات اچانک رونما ہو جاتے ہیں. انفیکٹ ہم لوگ وی ور آل شاکڈ پورا. ہم لوگ میں آئی واز ان دا ایڈمن میں اس وقت یہ تھا، اور جب بلاسٹ ہوا ہے تو میرے گھر تک جو میری فیملی تھی ان تک ان کو پورا لرز گئے تھے، اور اتنا ہیوی بلاسٹ تھا. اور اس کے بعد ایسی بات ہے جو پینک ہوا ہے، اب جو بھی بچہ آئے گا، بچے تو بہت چھوٹے بیچارے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، انٹر کر کے ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے یہاں پہ، ان کے ذہنوں پہ کیا اثرات آئیں گے؟ وہ جب بھی کہیں بھی ڈپارٹمنٹ سے جا رہے ہوں گے یا کہیں بھی، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس صرف چائنیز نہیں، بہت سارے فورن اسٹوڈنٹس ہر ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں، فورن جو فیکلٹی ممبرس بھی ہیں ہمارے یہاں کراچی یونیورسٹی میں، ہمارے فورن ریسرچ آفیسرز بھی ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ سب ایک حیراکی کا ماحول بن جائے گا. اسپیشلی جب ایک بندہ اپنے گھر سے دور ہوتا ہے تو اور زیادہ ولنریبل فیل کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے مہمان تھے اور ہم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ بہت ہی دکھ کی گھڑی ہے ہم سب پاکستانیوں کے لیے، اور یہ کہ بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے اس سے ریکور کرنا، کیونکہ اس کے صرف کراچی یونیورسٹی تک محدود نہیں رہیں گے اثرات، پوری سی پیک جو ہے ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اس پہ اثرات آئیں گے اس کے. اللہ رب العزت ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ڈاکٹر حسان بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو، ہر پاکستانی کو، بلکہ اللہ رب العزت پوری عالم انسانیت کی خیر فرمائے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور جو یہ دشمنان اسلام ہوں، دشمنان پاکستان ہوں، تعلیم کے دشمن ہوں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو اللہ رب العزت انہیں نیست و نابود فرمائے. سعد بھائی، اس طرح کے حادثات ویسے تو طالب علم کیسا دیکھتے ہیں؟ شب توبہ ہے، لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں، کیا ذہن پر اثرات پڑتے ہیں سر؟ اس طرح کے حادثات عموماً جب بھی سننے کو ملتے ہیں، ایک تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے. آپ یقین کریں، اور پھر یہ ایسے مقام پر ہوا جیسے وہ پشاور کا حادثہ ہو، اور اس سے ہم جائیں وہ سری لنکن ٹیم کے اوپر ہو، ایک تو پھر جامعہ میں ہو اور پھر ہمارے مہمانوں کے اوپر ہو. تو ایک دو چیزیں ہیں جو ایک ساتھ انسان کو ہرٹ کرتی ہیں، دو چیزیں ہیں جو انسان کو ایک ساتھ ہرٹ کرتی ہیں. ایک تو جی آپ کنٹینیو. اچھا، میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جیسے جامعہ کراچی میں واقعہ ہوا، ہم تمام میں سے ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دور میں جامعہ کراچی میں آیا گیا ہوگا، اور لاکھوں طلباء وہاں پڑھتے ہیں. تو اس سے ایک یہ معاملہ ہے کہ جو بہت ایک سائیکولوجیکل افیکٹ پڑتا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر، اس کا بہت ایک اثر ہوتا ہے. اب جامعہ کو بچے بھیجتے ہوئے ماں باپ 2-3 بار سوچیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سعد بھائی. میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا، وقت ہمارے پاس کم ہے. علی بھائی کیسا دیکھ رہے ہیں؟ شب توبہ ہے، لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں، قیامت گزر گئی کراچی میں، اس طریقے سے انٹرنیشنلی بدنامی پاکستان کی، کراچی کی، کیا کہنا چاہیے؟ بہت شکریہ اسد بھائی. توبہ کی جو بات ہو رہی ہے بیسیکلی اس میں ندامت کی بات ہے، اور ندامت ہوگی تو توبہ ہوگی. اگر سرکشی ہے تو توبہ نہیں ہوگی. جو سرکش ہوتا ہے نا، جو کہتا ہے پھر کروں گا، اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے. یہ کون لوگ ہیں علی بھائی؟ اور یہ آپ یقین جانیں کہ جو اللہ جن کے ذہنوں کو گمراہ کر دیا گیا، نوجوان لڑکی ہے جس کے ذریعے وہ دھماکہ کیا گیا ہے، چاہے وہ کسی ملک سے تعلق رکھے، کسی شہر سے، کسی مذہب سے تعلق رکھے، کیا ذہن سازی کی گئی کہ وہ اس نے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیا؟ بالکل. یہ اسد بھائی بیسیکلی فرام دا گراس روٹ لیول یہ چیزیں ہوتی ہیں، اچانک سے نہیں ہوتی ہیں. یہ آپ کے آس پاس کا ماحول، آپ جن کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، تربیت ہوئی ہے، پرورش ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں. اسی لیے تو ہم بار بار اس پوری ٹرانسمیشن میں کیوں تعلیم سے ہٹ کے تربیت کی بات کرتے ہیں کہ تعلیم یافتہ تو ہوگا، ایم ایڈ بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، تربیت نہیں ہوئی، پراپر چیزوں کو نہیں بتایا گیا. کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے.
حالیہ دنوں جیسے آپ تربیت اولاد پر گفتگو کر رہے تھے، وہ ہماری بچی دعا زہرا جس کے حوالے سے کیس کا سارا معاملہ چل رہا تھا، اب دیکھیں نا، واقعی اسلام نے رائٹس دیا کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کریں، سب کچھ کریں، لیکن جب اس طرح کا کوئی آپ کام کر جاتے تو والدین کی بدنامی، پوری یہاں پہ دنیا میں پاکستان کی سطح پر بدنامی. یہاں پہ ایک چیز جو میں یہاں پہ ایک مختصر سا بات. جی آپ بات کریں کہ پلیز برائے مہربانی اس کیس کو اور جتنی بچیوں کے کیس ہیں تھوڑی دیر کو یہ سوچیں میں بھی بیٹی والا ہوں. اللہ رب العزت تو ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، ہم کیوں اس چادر کو پھاڑ رہے ہیں؟ خدا کے واسطے ان کے رہنے دیں، مت اتنا اس کو ایکسپوز کریں، مت اپنی فیس بک کی اس کے والز کو یہ مت سمجھے کہ بڑے اس پہ لائکس آئیں گے، یہ لائک یہاں مل رہے ہیں وہاں پہ آپ کو لائکس نہیں مل رہے ہیں، وہاں پہ غیظ و غضب ہو رہا ہے بہت زیادہ. ناظرین گفتگو جاری ہے اور ہمارے درمیان ہمارے ساتھ کال پہ ہیں عالم اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت، سلسلہ عظیمیہ کے بانی حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی دامت برکاتہم العالیہ المعروف ابا جی کے صاحبزادے ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب، ایک پاکستان کا بڑا نام، علمی سطح پر آپ کی دنیا بھر میں پہچان، سلسلہ کیا کہتے ہیں، سلسلہ عظیمیہ کے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے فالوورز موجود ہیں. ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب اسد طیب صاحب، کیسے مزاج؟ حضرت الحمدللہ مزاج گرامی بخیر. ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت عنایت فرمایا اور گفتگو کے لیے آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے اتنی اچھی محفل میں شرکت کی دعوت دی، بہت ہی ایک مبارک اور باسعادت محفل ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اللہ کے ذکر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی. آمین. ڈاکٹر صاحب شب توبہ 25ویں تاکرات ہے، توبہ کس طرح بندہ اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے؟ جو آپ درس آپ کے والد صاحب ابا جی دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا، بھٹکی ہوئی مخلوق کو رب سے قریب کر دینا، اللہ سے ملا دینا، کس طرح مختصر ہمیں بتائیے کہ کس طرح انسان اپنے رب سے رجوع کر سکتا ہے اور اپنی مغفرت کروا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ کس طرح اللہ کی محبت انہیں مل سکتی ہے، اور اس اللہ کی محبت پانے میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک، اور پھر وہ بہت سارے حسنات قرآن نے بتائے ہیں کہ وہ کیا ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب المتطہرین والتوابین. اللہ تعالیٰ تطہیر کرنے والوں کی، صفائی رکھنے والوں کی، یعنی ظاہری اور باطنی صفائی، اور اللہ تعالیٰ صفائی رکھنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انسان کمزور ہے اور اللہ نے ہی انسان کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کے تمام پہلوؤں کا خالق ہے، اس سے بڑا واقف کون ہو سکتا ہے؟ تو انسان غلطی کرے گا، بے شک. اب انسان کا شرف یہ ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرے، تو وہ اس میں ندامت محسوس کرے اور اللہ تعالیٰ کے آگے معافی کا خواستگار. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. میں آپ کو پھر زحمت دوں گا اور خواہش ہوگی کہ آپ اس درمیان آنے والے دنوں میں اس پروگرام میں تشریف لائیں تاکہ ہم آپ سے مزید سیکھ سکیں. ضرور. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. عدنان حفیظ بھائی، گفتگو ہوئی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے ان پاکستانیوں کے لیے جو دکھ میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، کس طریقے سے اپنے گھر کی خوشیاں دے سکتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے کام آتا ہے جی ایف ایس الحمدللہ ہمیشہ سے، چاہے وہ سماجی کام ہو، مذہبی کام ہو، گھر کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے؟ اسد بھائی، یہ جو آج انسیڈنٹ ہوا اس پر پورا جی ایف ایس بھی ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ ہے، تکلیف میں ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون. آمین. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عرفان صاحب، محسن صاحب، منصور صاحب، جہاں جہاں ہم پروجیکٹس کرتے ہیں، تعلیم سے کتنا ان کو رجحان، کتنا زیادہ لگاؤ ہے. ہمارے غریب غربا لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے، کیا ایسے میں جی ایف ایس ان کے لیے کوئی پروجیکٹس دیتا ہے کہ تاکہ کم قیمت پر وہ لوگ حاصل کر سکیں، اپنا گھر تعمیر کر سکیں؟ اسد بھائی، ہر پروجیکٹ آپ جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں وہ ہر کسی کے ایکسس میں ہے، ماشاءاللہ ہر کسی کے ایکسس میں ہے. جی ایف ایس کا کنسرن ہی یہ ہے صرف کہ ہر کوئی اپنا گھر ہو، سب کا اپنا گھر ہو، اویئرنیس ہو،
گھر بھی ایسا کہ گیٹڈ باؤنڈری وال سوسائٹی میں جہاں آپ کو اسکولنگ بھی ملے, آپ کو کلینک بھی ملے, آپ کو ہاسپٹل بھی ملے, آپ کو ہیلدی انوائرمنٹ بھی ملے. ماشاءاللہ. اور انسان آپ سے رجوع کر سکتا ہے. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے آفیسز کراچی میں, بحریہ ٹاؤن میں موجود ہیں. آپ گلشن جمال میں ہیڈ آفس پر بھی تشریف لا سکتے ہیں. عدنان حفیظ بھائی وہاں پر موجود ہوں گے. عدنان بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین مجھے اجازت, اور زندگی نے وفا کی تو کل پھر ملاقات ہوگی. مقبول دن ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, آپ دعا کریں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. حافظ مظہر اشرفی بھائی حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہوئے مجھے اجازت. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات میں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. رمضان ہماری شان میں. مظہر بھائی آج بڑی رات ہے, مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک کی بعد حاضری نصیب فرمائے. مدینے سے بولا رہا ہے مدینے سے بولا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بولاوا رہا ہے وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہے